نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا 11واں سبق ہے جو تختی نمبر 11 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 11 اس میں جزم ہی کی مشق ہے جس کی کل تفصیل گزر چکی ہے۔ جزم کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے؟ جزم مڑی ہوئی اور کٹی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کٹی ہوئی مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ پھر ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ میں کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب وہ ساکن ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان پر قلقلہ ہوتا ہے، جس کی آگے مثالیں آئیں گی بھی، اور کل اس کو اچھی طرح سمجھایا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گننے کی بھی مشق ہے۔ اب گننا کس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ تعریف تختی نمبر 5 میں بھی گزری تھی۔ گننا ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ گننا کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ ناک کی نرم ہڈی سے آواز نکالنے کو گننا کہتے ہیں، اور اس کو خیشوم اور بانسا، ناک کا بانسا بھی کہتے ہیں۔ اس طرح اس کی تعریف ہے۔ گننا کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ گننا اس کو خیشوم بھی کہتے ہیں، بانسا بھی کہتے ہیں۔ کہ بس آپ اتنی تعریف رکھیں، گننا کس کو یاد رکھیں کہ گننا کس کو کہتے ہیں؟ ناک سے آواز نکالنے کو گننا کہتے ہیں۔ اور گننے کی مقدار آپ کو یاد ہوگی، گننا مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کی مقدار ہے۔ اور گننا کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں گننے کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے تھوڑی سی تقریباً 13ویں تختی میں اور کچھ شاید آخری تختی میں یا ساری 13ویں تختی کے شروع میں ہم بیان کر دیں گے۔ تو آج صرف اتنا سمجھ لیں کہ گننا کہاں پر نہیں ہوتا، گننا کہاں پر نہیں ہوتا، اس کی یہ تفصیل آپ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ گننا کہاں پر نہیں ہوتا۔ نون ساکن، اب یہ ساکن کا مطلب، یہ ساکن کی طرف تو آپ کو اچھی طرح خوب سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو جزم ہو، اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ اب دوبارہ پھر سنیں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو جزم ہو، اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو نون ساکن یعنی کہ جس نون پر زبر زیر پیش نہ ہو جزم ہو، وہ نون کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ اس نون کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین۔ اب نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی میں نے 5ویں تختی میں اس کی تعریف آپ کو بتائی تھی، ذکر کیا تھا کہ تنوین کا دوسرا نام نون تنوین ہے۔ تنوین کا دوسرا نام نون تنوین ہے، کہ مطلب یہ کہ تنوین کو ہی نون تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے 2 نام ہیں نا، جیسے تنوین اور نون تنوین۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف، نون ساکن یا اچھی طرح ذرا توجہ سے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی میں سے آ جائے یا لام اور را میں سے آ جائے تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ اب یہ بات پھر سنیں کہ نون ساکن یا نون تنوین، نون ساکن کا پتہ ہے، یہ یاد ہے نا کہ جس نون پر زبر زیر پیش نہ ہو جزم، وہ نون کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ نون ساکن یا نون تنوین یعنی کہ تنوین کا دوسرا نام نون تنوین ہے نا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی میں سے ہو یا لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ جس کی مثال جیسے ون حر، اب دیکھیں نون ساکن ہے، ون، اب نون پر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، تو یہ نون ساکن ہے۔ اس کے بعد والا حرف ہا ہے، اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ہا ہے، اور یہ ہا کون سے حروف سے ہے؟ حروف حلقی سے ہے، تو اس لیے یہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ ون، یہاں گننا ایسے نہیں کریں گے بلکہ بغیر گننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ون حر۔ اسی طرح انعمت، کیسے؟ انعمت۔ اب یہاں پر بھی ہم گننا نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد جو عین آ رہا ہے یہ حروف حلقی سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ اگر حروف، اب نون ساکن کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی کے علاوہ کسی حرف سے آتا، حروف حلقی اور لام را کے علاوہ آتا، تو پھر وہاں پر گننا ہونا تھا۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی، گننا کہاں نہیں ہوگا؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی میں سے ہو یا لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف حلقی میں سے ہو یا لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا۔ اور
ایک بات ابھی یاد رکھ لیں کہ گنہ کہاں پہ ہوگا، باقی اس کی جو قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی 13ویں تختی میں بیان کریں گے۔ تو ابھی ایک بات ابھی یاد رکھ لیں کہ گنہ کہاں نہیں ہوگا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو یا لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا، اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف نہ حروف ہلکی میں سے ہو اور نہ لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گنہ ہوگا۔ ابھی کیونکہ اسی کی مشق ہے تو اس لیے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، پھر اگلی جن چیزوں کے آگے مشق ہوگی تو پھر وہ اسی کے ساتھ ساتھ سمجھائیں گے تاکہ جو ہے نا بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ بھی آتی جائے۔ تو اب کیا ہم نے 2 باتیں کی، کہاں پر گنہ ہوگا، کہاں پر گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو یا لام اور را میں سے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن یا اب یہاں پر تو گنہ نہیں ہوگا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو یا لام اور را میں سے تو وہاں پر تو گنہ نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف ہلکی میں سے نہ ہو اور لام اور را میں سے نہ ہو، یہ جو 8 حروف ہیں، حروف ہلکی 6 ہیں، لام اور را 2 مل گئے تو کتنے بن گئے، 8 ہو گئے نا۔ ان حروف کے علاوہ، حروف ہلکے اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر گنہ ہوگا، وہاں پر گنہ ہوگا۔ جیسے یہ پہلا حرف ہے، اس کی مثال سمجھیں، انتا، اب نون ساکن ہے، اس کے بعد جو تا ہے یہ نہ حروف ہلکی سے ہے اور نہ لام اور را میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر گنہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس کے آگے کافی مثالیں ہیں تو یہ آگے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ تو ابھی اس تختی میں ہماری 2 چیزوں کی مشق ہے، ایک تو جزم کی مشق ہے کہ جزم جس رف پر آ جائے رف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف اگر حروف قلقلہ میں سے ہو تو اس پر قلقلہ ہوگا، تو قلقلہ کی مشق ہوگی، اور اس کے علاوہ جہاں پر گنہ نہیں ہوتا اور جہاں پر گنہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ حروف ہلکی کے بعد اگر کوئی لام اور را کے علاوہ، حروف ہلکی اور لام اور را کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر گنہ ہوگا۔ اگر حروف ہلکی یا لام اور را آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد وہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ بس ان 2 چیزوں کی مشق ہوگی، اس کو اب خوب اچھی طرح سمجھتے جائیں۔ اور ابھی پڑھیں میرے ساتھ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے علاوہ باقی را کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کچھ ذکر کیا بھی ہے کہ را پر جب زبر یہ پیش آ جائے یا اس سے پہلے حرف پر زبر یہ پیش آ جائے تو پھر را موٹی ہوگی۔ اگر را پر زیر آ جائے یا را سے پہلے حرف پر زیر آ جائے تو پھر را باریک ہوگی۔ اور اسی طرح را ساکن ہو اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی اسی کلمے میں اس کے ساتھ ہی آگے موٹے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ را بھی موٹی ہوگی، چاہے اس سے پہلے را سے پہلے زیر ہو۔ یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ را ساکن ہو اور اس کے ساتھ ہی موٹے حروف میں سے کوئی حرف اس کے ساتھ آ جائے را کے ساتھ تو پھر چاہے را سے پہلے زیر بھی ہو تو پھر بھی را موٹی ہوگی۔ جیسے اس کی مثال یہ سورۃ الفجر میں ان ربک لبالمرصاد، اب مرصاد، اب یہ را سے پہلے تو زیر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آگے صاد موٹا حرف آ گیا تو یہ موٹے حرف ساتھ آنا، صاد جو موٹا حرف ساتھ آ گیا اس کی وجہ سے یہ اب را بھی ساتھ موٹی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اور را ساکن ہو اور را سے پہلے آ جائے کوئی موٹا حرف تو پھر اختیار ہے چاہے اس کو موٹا کر لیں یا نہ موٹا کریں۔ تو اس کے علاوہ باقی وقف کے حوالے سے آپ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ وقف کی علامتیں ہوتی ہیں، میم ہوتا ہے، توا ہوتی ہے، جیم ہوتی ہے، تو وقفہ، زا، تو ان پر وقف بہتر تو ہے نہ کریں، اگر کر بھی لیں تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جو لام ہوتا ہے جیسے لا لکھا ہوتا ہے، لام الف زبر لا، اس پر وقف نہیں کر سکتے،
اس پر اگر وقف مجبوراً کرنا بھی پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے ملا کے آگے پڑھیں، وہاں پر جہاں پہ لا لکھا ہو وہاں پر وقف نہیں کرنا۔ تو اس کو اچھی طرح آپ خوب یاد رکھنا کہ جہاں پہ لا لکھا ہو، لام الف زبر لا، وہاں پر وقف اگر ہو بھی جائے، مجبوراً کرنا بھی پڑ جائے تو وہاں سے پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا، وہاں پر وقف کر کے آگے نہیں چل سکتے۔ تو اس کے علاوہ جو وقف کی علامتیں ہیں تو وہاں پر اگر وقف کر لیں بہتر تو ہے، وہاں پر نہ کریں، جہاں پر نہ بلکہ جہاں باقی جو وقف کی علامتیں ہیں وہاں پر اگر وقف کر لیں تو یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، تو لیکن لا پر وقف نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حمزہ نون زبر ان، گنہ پورے ایک الف مقدار پوری کرنی ہے، تا زبر تا کیا بن گیا انتا۔ اب یہاں پر گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے آپ کو میں نے پہلے سمجھا، نون ساکن کے بعد تا نہ حروف ہلکی سے ہے نہ لام اور را سے ہے، تو اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد تا، یہ جو نون ساکن کے بعد اگلا حرف حروف ہلکی سے ہوتا ہے یا لام اور را سے ہوتا تو وہاں پر پھر یہاں گنہ نہیں ہونا تھا۔ اب نون ساکن کے بعد نہ حروف ہلکی سے ہے آگے والا حرف، نہ لام اور را سے، تو اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ تو کیا بن گیا انتا، آگے وقف انت، آگے حمزہ ہا زیر اہ بڑی ہا، دال زیر دی کیا بن گیا اہ دی، آگے وقف اہ د۔ اب یہ یاد ہوگا کہ دال کون سے حروف سے؟ حروف قلقلہ سے۔ اب وقف میں یہ ساکن ہوگی تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائیں تو پھر ان پر کیا کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے۔ تو اب اس پر قلقلہ کریں گے کیسے؟ اہ د، قلقلہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ آگے با عین زبر با، عین کے بعد صحیح ہے، با عین زبر با، دال پیش دو کیا بن گیا بعدو، آگے وقف بعد، دال حروف قلقلہ سے، وقف میں ساکن ہو گئی تو قلقلہ ہوگا۔ آگے باتوا زبر باتوا، اب توا کون سے حروف سے ہے؟ موٹے حروف سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ تو حروف قلقلہ کے بارے میں کیا ضابطہ تھا کہ جب وہ ساکن ہو جائیں تو پھر ان پر قلقلہ ہوگا، چاہے کلمے کے درمیان میں ہو یا وقف میں آ رہے ہوں۔ تو اب یہ توا جو ہے یہ درمیان میں ہے اور حروف قلقلہ سے ہے اور ساکن بھی ہوگی تو اس لیے اس پر قلقلہ ہوگا۔ باتوا، آگے شین زبر شا، باتوا شا، آگے وقف باتوا ش، آگے سین عین زبر سا، عین کے بعد صحیح ہے، یا زبر یا ساعیا، آگے وقف ساعی، آگے کاف نون پیش کن، تا پیش تو کن تو، یہاں پر گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد تا جو ہے یہ نہ حروف ہلکی سے نہ لام اور را میں سے، تو اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ تو کیا بن گیا کن تو، آگے وقف کن تو، گنے کی پوری مقدار کرنی، ساتھ ساتھ اشارے کرتے رہیں۔ آگے لام سین زبر لس، تا زبر تا لس تا، آگے وقف لست، آگے حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، اب را پر ہم کیوں گنہ کریں؟ تنوین کی وجہ سے۔ تو کیا بن گیا امرن، آگے وقف امر، اب وقف میں را موٹی ہوگی لیکن دو زیر ہیں، دو زیر پڑھنے کے بعد پھر جب ہم پڑھیں گے را کو تو پھر بریک ہوگی، جیسے را دو زیر رین، اب بریک پڑھیں گے لیکن جب وقف کریں گے تو پھر یہ زیر تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، تو پھر اس را سے پہلے والے را سے پہلے زبر ہے میم، اور میم سے پہلے والے حرف پر جو حمزہ ہے اس پر زبر ہے، تو اس لیے یہاں پر پھر اس را کو ہم موٹا کریں گے۔ تو کیسے ہوگا امر، وقف کیسے امر، آگے با را زبر بار، اب را سے پہلے زبر ہے تو موٹی ہوگی، دال دو زبر دن، اب تنوین کی وجہ سے گنہ کیا تو کیا بن گیا بار دن، آگے وقف بار دا، آگے جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، کیا بن گیا جم عن،
آگے وقف جمع، اب دو زبر ہیں تو وقف میں ایک زبر پڑھیں گے. آگے حابا زبر کیا بنا؟ حاب. یہ با گون شروع سے حروف قلقلہ سے اور یہ ساکن ہو گیا ہے تو اب اس پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. حاب قلقلہ آواز کے ہلانے کو یا اچھالنے کو کہتے ہیں. لام دو پیش لون، تنوین کی وجہ سے گنہ ہو رہا ہے. حبلن. آگے وقف حبل حبل. آگے خاسین پیش خس، را دو زیر رن خسرن. آگے وقف خسر کیا ہوگا؟ خسر. آگے یہ بھی را وقف میں موٹی ہوگی، خواہ موٹے اس سے اس کو بھی موٹا کریں گے. آگے خالام زبر خال، موٹا حرف ہے، خواہ موٹا کریں گے. قاف دو زبر قان، قاف موٹا کریں گے اور وہاں اوپر تنوین ہے گنہ بھی کریں گے. کیا بن گیا؟ خلقا. آگے وقف خلقا، دو زبر کو وقف میں ایک زبر پڑھیں گے. سین با زبر کیا بنا؟ سب. با حروف قلقلہ سے اور ساکن ہو گئے تو قلقلہ کریں گے. کیا؟ سب. حا دو زبر حن سب حن. آگے وقف سب حا. آگے سین با زبر سب، با پہ قلقلہ. قاف دو زبر قن، موٹا حرف ہے قاف، موٹا بھی کریں گے اور اوپر تنوین ہے تو غنہ بھی ہوگا. کیا بن گیا؟ کیا ہوگا؟ بن گیا سب قن. آگے وقف سب قا. آگے شین حمزہ زبر شا. اب یہ شین کے آگے جو ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ اس کو حمزہ پڑھیں گے. ہم نے جب چوتھی تختی حرکات کی شروع کی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ الف پر جب بھی کوئی آ جائے، جب بھی کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. وہ الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. الف پر جب بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے. کیسے؟ شین حمزہ زبر شا، جھٹکے سے پڑھیں گے. شا لمبا نہیں کریں گے کیونکہ پھر تو الف بن جائے گا. تو یہ حمزہ ہے، حمزہ کو بلکہ جھٹکے سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کر رہے. حمزہ اور الف لمبا نہیں ہوتا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شا. شین حمزہ زبر شا. نون دو پیش نون شا نون. آگے وقف شأن. آگے صاد، موٹا رفع موٹا کر کے. با پیش صوب، با پہ قلقلہ کریں گے، صاد موٹا کریں گے. صوب. حا دو زبر حن صوب حن. آگے وقف صبح. آگے غاد با زبر غاب، غاد موٹا، با حروف قلقلہ سے ساکن وقف ہوگا، قلقلہ ہوگا. کیا بن گیا؟ کیا ہوگا؟ غاد با زبر غاب. حا دو زبر حن غاب حن. آگے وقف غاب حا. آگے عین با زبر عب، عین کے بعد صافہ ہے، با پہ کیا کرنا ہے؟ ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے تو قلقلہ ہوگا عب. دال دو زبر دن عبدن. آگے وقف عبدا. آگے عین دال زبر عاد، دال پہ قلقلہ ہوگا. دال کون سی حروف سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. اور عین کے بعد صاحب عاد. نون دو زیر نین عادنین. آگے وقف عادن. آگے عین شین زبر عش، عین کے بعد صاحب را دو زیر رن عشرن. آگے وقف عشر. آگے عین صاد زبر عاص، صاد موٹا کریں گے. موٹے حروف سے جو موٹے حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، چاہے ان پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے، جو بھی ہو تو یہ موٹے حروف جو ہیں یہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ عاص
فا دو زیر فن عصف آگے وقف عصف آگے غین را زبر غر را بھی موٹا اور غین بھی موٹا ہوگا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے تو موٹی ہوگی غین ویسے موٹا رف ہے غر قاف دو زبر قن کیا بن گیا غر قن آگے وقف غر قا آگے غین لام پیش غل آگے با دو زبر بن غلبن آگے وقف غلبا آگے فا صاد زبر فاس صاد موٹا کریں گے لام دو پیش لن فاصل آگے وقف فاصل آگے قاف دال زبر قد موٹا قاف ہے موٹا کریں گے دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہوگی تو قلقلہ ہوگا قد آگے حا دو زبر حن قد حن آگے وقف قد حا آگے قاف غاد زبر قاو اب یہ غاد جو ہے یہ موٹا رف ہے تو ہم نے صرف ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ کے علاوہ باقی جو حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا اب یہ جو غاد ہے یہ موٹا حرف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو یہ ساکن ہے لیکن اس پر قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ آواز کو اس پر روکیں گے یہاں پہ آواز میں سکون پیدا کریں گے اس کو غاد موٹا رفع اور موٹا کریں گے کیا کیسے ہوگا قاو آواز روک جائے قاو آواز ہلنے نہیں دینی آگے با دو زبر بن قاو بن آگے وقف قاو با اسی طرح آگے کاف حمزہ زبر کا یہ بھی اسی طرح جیسے اوپر ہم نے پڑھا شا نون تو یہ بھی اسی طرح ہے یہ آگے الف نہیں بلکہ حمزہ ہے تو اس کا جیسے میں نے وہاں پہ بتایا کہ الف پر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے تو یہ حمزہ ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے کاف حمزہ زبر کا اور بڑی کاف ہے آگے سین دو زبر سن کا سن آگے وقف کا سا آگے کاف دال زبر قد کاف بری کے دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے اور قلقلہ ہوگا قد حا دو زبر حن قد حن آگے وقف قد حا آگے لام غین زبر لاو غین موٹا حرف موٹا کریں گے واو دو زبر ون لاو ون آگے وقف لاو وا غین موٹا کریں گے اور اس پہ آواز کو نہیں ہلنے دینا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے آگے میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مس کن آگے وقف مسک آگے نون خا زبر نخ خا موٹا رف موٹا کریں گے لام دو زبر لن نخ لن آگے وقف نخ لا آگے نون شین زبر نش توا دو زبر توان توا موٹر سے موٹا کریں گے کیا بن گیا نش توان آگے وقف نش توا آگے نون فا زبر نف سین دو زیر سین نف سین آگے وقف نفس آگے نون قاف زبر ناقو قاف کون سے حروف سے ہے حروف قلقلہ میں سے موٹا بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو یہ ساکن ہے تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائے تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے تو یہ قاف حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہو گئے تو اس پر کیا ہوگا قلقلہ ہوگا ناقو عین دو زبر عن ناقو عن آگے وقف ناقو ع یاسین پیش یس یس را دو زبر ون یس رن آگے وقف یس را آگے حمزہ با زبر کیا بن گیا اب با حروف قلقلہ میں سے ساکن ہو گیا تو قلقلہ ہوگا اب قاف کھڑی زبر قا موٹا حرف قاف تو اس کو موٹا کریں گے اب قا تو وقف بھی اسی طرح ہوگا جس رف کے آخر میں کلمہ کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے الف آ جائے الف آ جائے واو آ جائے یا آ جائے تو وہ وقف بھی اسی طرح ہوگا جیسے ہم نے وہاں پڑھا ہے اسی طرح آگے تار و تو یہ وقف بھی اسی طرح ہوگا آگے تان تا نون زبر تان سین کھڑی زبر سا کیا بن گیا تان سا گنے کے اشارہ ساتھ
ایک الف مقدار کا اشارہ کرنا ہے تاکہ گنہ پورا ہو۔ تو یہاں پر گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد جو سین ہے یہ نہ حروف ہلکی سے ہے اور نہ لام و را سے ہے، تو اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ اسی طرح کہ یا خا موٹا ہے، یا شا یسعا، تو ان کا جو وقف ہے وہ بھی اسی طرح رواں کی طرح ہوگا۔ آگے یا تا زبر ید، لام واو پیش لو، ید لو، تو یہ وقف بھی اسی طرح رواں کی طرح ہوگا، ید لو۔ آگے یا دال زبر ید، دال حروف قلقلہ سے ہے، قلقلہ کریں گے، عین واو پیش عو، کیا بن گیا؟ یدعو، تو وقف بھی اسی طرح رواں کی طرح ہوگا، یدعو۔ آگے تا جیم زبر تاج، جیم کون سے حروف سے ہے؟ حروف قلقلہ سے، اور یہ ساکن ہوگی تو اس پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ تاج، را یا زیر ری، تاج ری، آگے وقف بھی اسی طرح ہوگا رواں کی طرح، تاج ری۔ آگے یا ہا زبر یا، دال یا زیر دی، تو کیا بن گیا؟ یا دی، وقف بھی اسی طرح ہوگا آخر میں یا۔ آگے یو نی، وقف بھی اسی طرح ہوگا۔ آگے القط، گاؤں موٹا کریں گے تو ال کیا بن گیا؟ القط۔ آگے اس کا وقف بھی اسی طرح ہوگا، جب کسی حرف کا کسی کلمے کا آخری حرف ساکن ہو تو پھر وہ بھی وقف رواں کی طرح ہی ہوگا، القط۔ آگے ام ہل، اسی طرح آگے ایق حمزہ قاف زیر، کیا بن گیا؟ ایق، قاف حروف قلقلہ سے ہے اور ساکن ہے، تو آگے را حمزہ زبر را، یہ آگے الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، تو کیا بن گے؟ ایق را، آگے وقف بھی اسی طرح ہوگا، ایق را۔ آگے فار غب، با حروف قلقلہ سے ساکن ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، تو یہ وقف بھی اسی طرح ہوگا جیسے رواں میں پڑھا، کیونکہ آخری حرف ساکن ہے۔ تو اسی طرح فان صوب، اب یہ نون ساکن یہاں پر گنہ کیوں کیا؟ نون ساکن کے بعد جو سواد ہے یہ نہ حروف ہلکی سے ہے اور نہ لام و را سے، دوسری یہاں پر کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ اسی طرح آگے واو نون زبر ون، حا وا زبر حر، ون حر، یہ یہاں پر گنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو یا لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جو ہا ہے یہ حروف ہلکی سے ہے، اس لیے یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ باقی آگے ساری تختی اسی طرح ہی ہے، تو اس بس یہاں پر اس میں قلقلہ کی مشق ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتے ہیں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی گنہ کی مشق ہے کہ جہاں پر گنہ نہیں ہوتا، اور وہ کہاں پر نہیں ہوتا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو یا لام اور را میں سے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا، اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر گنہ ہوگا، تو اس کی مشق ہے۔ تو اس کی کچھ مثالیں گزر بھی گئی، آگے بھی اسی طرح ہے، جیسے انشارہ، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد شین نہ حروف ہلکی سے نہ لام اور را میں سے، اس لیے یہاں پر گنہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح انقاغ، اسی طرح یہ آگے ساری تختی اسی طرح ہی ہے، آسان ہے، بس حروف کا تلفظ کا خیال رکھنا، موٹے حروف صحیح موٹے ہوں، نرم حروف صحیح نرمی سے، ہم آواز حروف کا خیال رکھنا، ہا میں فرق ہو، تا میں فرق ہو، اسی طرح باقی حروف میں، اور جہاں پہ حروف قلقلہ ساکن ہو رہے ہیں وہاں پر ان پر قلقلہ کر، جیسے اعبدو، آگے وقف اعبد، اب دال حروف قلقلہ سے وقف میں ساکن ہے، یخرجو، آگے وقف یخرج، اسی طرح یہ سارے آگے اقسمو، آگے ترحق، ينفخ، آگے سوتوی، ہم واضحوں میں صحیح فرق ہو، توا کو صحیح توا پڑھیں، کوشی توات، اب توا اور تا میں صحیح فرق ہو، کوشی تات نہیں پڑھ دینا، دونوں تا نہیں بنا دینے، بلکہ توا اور تا میں صحیح فرق ہو۔ کیسے؟ پہلے توا ہے پھر تا ہے، دونوں میں فرق ہو، کوشی توات۔ اسی طرح آگے وساتو، توا پہ قلقلہ کرنا ہے۔ اسی طرح آگے آسان ہے، ساری تختی اسی طرح ہی ہے، اور آگے اس سے اگلے صفحے پہ دیکھیں، صفحہ نمبر 22 ہے، آگے یہ بھی اسی طرح ہی ہے سارا جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ انعمت، اب یہاں پر گنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد جو عین ہے یہ حروف ہلکی سے ہو گئی۔ اسی طرح سے آگے والا جو کلمہ ہے انذرنا، اب یہاں پر کیوں گنہ ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد جو دال ہے یہ نہ حروف ہلکی سے نہ لام و را میں سے، اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا۔ تو اسی طرح اب یہ صفحہ بھی اسی طرح یہ پچھلے صفحے کی طرح جیسے ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب آگے ہم صفحہ نمبر 23 سے پھر میں شروع کرتا ہوں، تو اب یہ آپ میرے ساتھ ساتھ سنتے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جو جوڑ ہے نا یہ ذرا کچھ ایتیں بڑی ہیں،
تو اس لیے شاید آپ کو جوڑ میں مشقت ہو، تو اس لیے میں آپ کو یہ ساتھ کرواتا ہوں، تو اس کو خوب آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ آگے تختی نمبر صفحہ نمبر 23 سے آگے پڑھتے ہیں، جہاں پہ اوپر یہ والفتح ہے نا، یہاں سے تو یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، کیا بن گیا والفتح، حا پیش حو، کیا بن گیا والفتح، آگے وقف والفتح، آگے واو لام زبر ول، عین صاد، صاد موٹا ہے عین کے واسطے، والعصر، را زیر ری، والعصر، آگے وقف والعصر، آگے میم زیر می، نون لام زبر نل، کیا بن گیا مینل، میم عین پیش موع، کیا بن گیا مین الموع، صاد زیر سوی، مین الموع سوی، را کھڑی زبر را، اب را کو ہم نے لمبا کیوں کیا، اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف مقدار لمبا کریں گے، کیا بن گیا مین الموع سوی را، تا زیر تی، مین الموع سوی راتی، آگے وقف مین الموع سوی رات، آگے میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، کیا بن گیا معل عس، عین کے بعد صاف ہے، را زیر ری، معل عسری، آگے وقف معل عسر، آگے میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، موٹا حرف موٹا کرنے گے، کیا بن گیا مل قا، را زیر ری، مل قاری، عین زبر ع، مل قارع، آگے تا پیش تو مل قارعۃ، اب یہ جو آخر میں تا ہے یہ بولتا ہے، تو وقف میں اس کو کیا پڑھیں گے، ہاں پڑھیں گے، کیا بن گیا وقف، آگے وقف مل قارعہ، آگے واو زبر وا، حمزہ زیر ای، وائی، ذال لام زبر ذل، وائی ذل، آگے میم واو زبر مو، یہ واو کون سی ہے، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر تو یہ واو لین ہے، تو اس کو ایک الف مقدار سے بھی کم لمبا کریں، کیا بن گیا وائی ذل مو، حمزہ الٹا پیش او، الٹا پیش کو ایک الف مقدار لمبا کریں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَ، دال زبردہ، وَإِذَا الْمَوْءُودَ، تا پیش تو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، آگے وقف وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یہ بولتا ہے، وقف میں ہاں پڑھیں گے، آگے یا نون زبر یان، زوا پیش او، وا نرم بھی ہے اور موٹا بھی ہے، یانزو، اب یہاں پر گناہ کیوں ہوئے، نون ساکن کے بعد وا جو ہے یہ نہ حروف ہلکی سے نہ لام اور را سے، تو یہاں پر گناہ ہو رہا ہے، را لام پیش رل، ینظر، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، آگے وقف ینظر المرء، آگے کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کیا بن گیا کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فراشل، میم با زبر مب، کل فراشل مب، سا واو پیش سو، کل فراشل مب سو، سا زیر سی، کل فراش المبثوث، سا نرم رفع نرمی سے پڑھیں گے، آگے وقف کل فراش المبثوث، یہ جو ہم نے کل بتایا تھا کہ مد عارض وقفی، تو یہاں پر وقف میں جو عارضی مد ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، مبثوث، اگر ہم اس کو آگے ملا کے پڑھتے تو پھر تو یہاں مد نہیں ہوگی، کیونکہ عارضی مد ہے، مد عارض وقفی، جو وقف میں ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں، تو اگر جہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے تھوڑا سا وقف کو لمبا کرنا ہے، عارضی مد کرنی ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو نہیں ہوگی، پھر اس کی جتنی مقدار ہے وہ مد اتنی ہوگی۔ آگے کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عہ، کل عہ، نون لام زیر نل، کل عہ نل، میم نون زبر من، کل عہ نل من، پورا گناہ کرنا ہے، فا واو پیش فو، کل عہ نل من فو، اب یہاں گناہ کیوں ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فا نہ حروف ہلکی سے نہ لام را سے، اس لیے یہاں گناہ ہوگا، شین زیر شی، کل عہ نل من فوشی، آگے وقف کل عہ نل من فوش، آگے لام یا زبر لئی، یہ یا کون سی ہے، یا لین ہے، اسے کو ایک الف مقدار سے بھی کم لمبا کریں گے، لئی لمبا زیادہ نہیں کریں بلکہ حروف لین کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، ایک الف مقدار سے بھی کم، تو کیسے ہوگا، لئی لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ
قاف دال زبر قد لیلۃ القدر را زیر ری لیلۃ القدر آگے وقف لیلۃ القدر قاف موٹا دال پہ کیا ہوگا دال حروف قلقلہ سے قلقلہ ہوگا آگے حمزہ خا زبر اخ را زبر را اخ را جیم زبر جا اخ راجا تا لام زیر تل اخ راجا تل حمزہ را زبر ار اخ راجا تل ار غاد پیش غو اخ راجا تل ار غو آگے وقف اخ راجا تل ار آگے میم نون زیر من حمزہ ہا زبر اہ اب یہاں پر نون ساکن ہے تو ہم من گنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد جو حمزہ ہے یہ حروف الگی سے آ گیا ہے اس لیے یہاں پر گنہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا من لام لام زیر لل من لل کاف زیر کی من لل کی تا کھڑی زبر تا کھڑی زبر کو ایک الف مقدار لمبا کریں گے من لل کتاب با زیر بھی من لل کتابی آگے وقف من لل کتاب با وقف ہم نے کیا تو ساکن ہو گئی تو اس لیے با حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہو گئے تو قلقلہ ہوگا آگے عین نون زیر عین دال زبر دا عند اب یہ یہاں پر گنہ کیوں ہوا ہے نون ساکن کے بعد جو دال ہے یہ نہ حروف الگی سے نہ لام را سے تو اس لیے گنہ ہو رہا ہے دال لام زیر دل عند دل عین را زبر عر عند دل عر دال نرمی سے پڑھیں گے نرم حروف ہے شین زیر شین عند دل عرش آگے وقف عند دل عرش آگے یا میم زبر یم نون زبر نا یم نا عین واو پیش عو کیا بن گیا یمنعو اب یہ جو واو ہے یہ واو کون سا ہے واو مدہ ہے واو ساکن سے پہلے زبر تو یہ واو مدہ ہے نون لام زبر نل یمنعون آگے میم الف زبر ما یہ الف مدہ ہے تو اس کو ایک مقدار لمبا کریں گے کیا بن گیا یمنعون الماء عین واو پیش عو یہ بھی واو مدہ ہے یمنعون الماء نون زبر نا یمنعون الماء آگے وقف یمنعون الماعون آگے واو زبر وا ہا پیش ہو واہو واو لام زبر ول واہو ول غین زبر غو کیا بن گیا واہو ول غو فا واو پیش فو یہ بھی واو مدہ ہے واہو ول غفو را لام پیش ال واہو ول غفور واو زبر وا واہو ول غفور الوا دال واو پیش دو واہو والغفور الودود دال پیش دو کیا بن گیا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ آگے وقف وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ دال پہ قلقلہ ہوگا وقف میں آگے ذال لام پیش ذل عین را زبر عر ذل عر شین لام زیر شیل کیا بن گیا ذل عر شیل دال نرم رفع نرمی سے میم زبر ما ذو العرش الما جیم یا زیر جی ذو العرش المجید دال پیش دو ذو العرش المجید آگے وقف ذو العرش المجید دال پہ قلقلہ کریں گے آگے لام زبر لا قوف دال زبر قد لقد قوف موٹا ہے دال پہ قلقلہ کریں گے لقد خا زبر خا لقد خا خا موٹا کریں گے لام قوف زبر لقو لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلق نل حمزہ نون زیر ان لقد خلقنا الانسان سین الف زبر سا لقد خلقنا الانسان اب یہاں پر نون پر گنہ کیوں ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد جو سین ہے یہ نہ حروف ہلکی سے نہ لام را میں سے اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا نون زبر نہ لقد خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی یہ مد کون سی ہے مد منفصل ہے چھوٹی مد ہے تو اس کو کتنا مد لمبا کریں گے اس کی مقدار کیا 3 الف کی مقدار تو کیا بن گیا لقد خلقنا الانسان فی آگے حمزہ حا زبر اح لقد خلقنا الانسان فی اح سین زبر سا لقد خلقنا الانسان
الإنسان في أحسن نون زيرني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تاقف زبر تاقو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تاقو واو يا زير وي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوی یہ واو جو آگے جو یا کھڑی یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی یا مدہ ہے اس کو ایک کلمہ مقدار لمبا کریں گے آگے میم دو زیر من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آگے وقف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آگے حمزہ عین زبر عین کے بعد صحیح ہے عین کے بعد ہے لیکن اس کو ہلنے نہیں دینا کلکلا نہیں کر دینا طوا یا زبر طوئی آگے یا لین ہے طوئی نون کھڑی زبر نا طوئینا کاف لام زبر کل طوئینا کل کاف واو زبر کو طوئینا کل کو ثا زبر ثا أعطيناك الكوثر را زبر را أعطيناك الكوثر آگے وقف أعطيناك الكوثر آگے حمزہ لام کھڑی مد زبر یہ کون سی مد ہے مد متصل ہے بڑی مد ہے تو اس کو کنی مقدار لمبا کرنا ہے 5 الف مقدار اور یہاں پر ساتھ کھڑی زبر بھی ہے تو پھر یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تو اس کو 6 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے کیونکہ 5 الف مقدار مد کو اور 1 الف کی مقدار ساتھ کھڑی زبر کو کیسے پھر اس کا جوڑ سنیں حمزہ لام پہلے حروف پڑھنے حمزہ لام کھڑی مد زبر آگے حمزہ کھڑی زبر کیا بن گیا آگے نون زبر نا آنا آگے وقف آن تو یہ ہماری تختی 11ویں پوری ہوگی تو اس میں بس جو یہی اچھی طرح اس کو خوب اس کی مشق کرنی ہے کلکلے کی اور گننے کی کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے تو وہاں پر گننا نہیں ہوگا اس کی مشق ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں پر گننا ہوگا اس کی مشق ہے یہ 2-3 چیزیں ہیں اور باقی حروف کی خوب مشق کرتے رہیں کہ موٹے حروف سے موٹے ہوں نرم حروف سے نرمی سے پڑھے جائیں اور ہم آواز حروف میں صحیح طرح فرق ہو اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے